تحریک انصاف کی ریاست مخالف ایک اور سازش ناکام ہو گئی۔ عمران خان کو ریاست مخالف سازش میں اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب بانی چیئرمین تحریک انصاف کے عالمی مالیاتی ادارے کو مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات تک کوئی بھی امداد فراہم نہ کرنے کے مطالبے پر مبنی خط لکھنے کے ایک روز بعد ہی آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اعلان کر دیا۔ آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ایگزیکٹو بورڈ نے 11 جنوری کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے ریویو کی منظوری دے دی تھی، جس کے تحت پاکستان کو $1.9 ارب جاری ہوئے۔ آئی ایم ایف حکام نے نگران حکومت کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں حکام کی جانب سے معاشی استحکام برقرار رکھا گیا، جو کہ مالیاتی اہداف پر سختی سے عمل اور سماجی تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کی بدولت ممکن ہوا۔ جب ان سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مبینہ دھاندلیوں کے حوالے سے خط لکھنے کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے تبصرے سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں جاری سیاسی امور پر بات نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے معاہدے کی مدت اپریل میں ختم ہو جائے گی۔ جولائی 2023 میں 9 ماہ کے لیے کیے گئے معاہدے کے تحت پاکستان کو $3 ارب فراہم کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے معیشت کو کچھ سہارا ملا تھا۔ تاہم نئی حکومت کو ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی اگلے بجٹ کی تیاری اور ملک میں معاشی توازن برقرار رکھنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہوگی اور استحکام کے لیے اس کو آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا موجودہ زر مبادلہ $8 ارب کے قریب ہے، جبکہ اس کو اگلے 5 سالوں میں $7 ارب محض بیرونی قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ ملک کے دیگر اخراجات اور معیشت کی بڑھوتری کے لیے درکار سرمایہ اس سے الگ ہوگا۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے اہم بیان اس وقت سامنے آیا جب ممکنہ طور پر مارچ 2024 کے پہلے ہفتے میں آنے والی حکومت کے پاس موجودہ $3 ارب کی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایس بی اے پروگرام کو پورا کرنے کے اور پھر ڈالر کے خلا کو پورا کرنے کے بڑے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوٹے میں اضافے کی درخواست کے ساتھ 36 ماہ کے لیے نئے بیل آؤٹ پیکج پر دستخط کرنے کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں ہوگا۔ آنے والی حکومت کو اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنے کے فوراً بعد آئی ایم ایف کو باضابطہ درخواست بھیجنی ہوگی کہ وہ دوسری نظر ثانی کی تکمیل کے لیے اپنی جائزہ ٹیم اسلام آباد روانہ کرے، جو کہ 15 مارچ 2024 تک مکمل ہو جانا چاہیے، تاکہ 12 اپریل 2024 تک $1.1 ارب کی آخری قسط کے اجرا کے لیے بورڈ سے منظوری لی جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے بارے نون لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد بیرونی مداخلت کو دعوت دینے کی کوشش ہے۔ پچھلی بار بھی ان کی سازش پکڑی گئی تھی۔ ان کے مذموم مقاصد کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے۔ یہ پاکستان کی مالی اور سیاسی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان نے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کا پیکج رکوانے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ ناکام ہوئے تھے۔ پاکستان میں بیرونی مداخلت کی دعوت کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کسی لیڈر نے کی ہو۔ یہ پاکستان کی مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری پر حملہ ہے۔ دوسری جانب ملک کے بڑے صنعت کاروں اور تاجروں نے پاکستان کو امداد کی فراہمی رکوانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک دشمنی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے اور اس مرحلے پر ایسا کوئی اقدام ملک کو مزید بحران سے دوچار کر دے گا۔ دوسری طرف سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ رول ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی داخلی انتخابی سیاست، الیکشن کی سیاست اور نتائج میں دخل اندازی اور آڈٹ کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے قائدین اور مشیران آئی ایم ایف کے بنیادی مقاصد اور دائرہ کار سے نا واقف ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی، ان کے سیاسی معاونین اور قانونی مشیران یکے بعد دیگرے ایک زبان ہو کر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی آئی ایم ایف کو خط بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور بعض انتخابی حلقوں کے نتائج کا آڈٹ کیا جائے اور پاکستان کو مزید فنڈنگ اور قرض دینے سے قبل آئی ایم ایف یہ آڈٹ کرے۔
ادھر IMF کے متعلقہ حلقے بھی PTI کے اس بیان اور IMF کو اس ضمن میں ملوث کرنے کی کوشش سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ حیران بھی ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PTI کے قائدین اور مشیران IMF کے بنیادی مقاصد اور دائرہ کار سے کس قدر نا واقف ہیں۔ IMF کی جانب سے جلد ہی اس بارے میں سرکاری موقف بھی سامنے آنے کا قوی امکان ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔